بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد سامعین کرام و ناظرین عظام، 8 محرم الحرام 1443 ہجری مطابق 18 اگست 2021 عیسوی بروز چہارشنبے کی بات ہے کہ صبح سویرے ایک اندوہناک خبر ملی جس سے نہ جانے کتنے دل مغموم ہو گئے، کتنی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کتنے ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے اٹھ گئے۔ رب کے فیصلے پر راضی ہونا اور راضی رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے مرضی مولا ادہمہ اولا۔ اندوہناک خبر یہ تھی کہ ریاست تلنگانہ کے موقر عالم دین مدرسہ سبیل الفلاح حیدرآباد کے بانی مبانی و ناظم و صدر سٹی جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد حضرت مولانا مفتی محمد عبدل المغنی مظاہری علیہ رحمہ طویل علالت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات یقیناً ایک بڑا حادثہ ہے، ایک غمناک خبر ہے، لیکن جانا سب کو ہے۔ آج حضرت تشریف لے گئے، کل ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت کی وفات ایک عظیم سانحہ اور عظیم حادثہ اس وجہ سے ہے کہ آپ ریاست تلنگانہ کے اکابر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمی، تربیتی، تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت، انسانیت کی خدمت اور سماجی کام کے لیے گویا منتخب فرما لیا تھا۔ خاص طور سے رد قادیانیت اور فرق باطلہ کی تردید میں آپ پیش تھے۔ ریاست تلنگانہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ کا فیض جاری و ساری تھا، اور یقیناً ابھی آپ کے جو شاگرد حضرات ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، ان کی وجہ سے انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے گا، اور آپ کو بھی اب آپ کے اس کارنامے کا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت مولانا مفتی عبدل المغنی مظاہری علیہ رحمہ سے میری بھی چند ملاقاتیں تھیں، مدارس کے سالانہ جلسوں میں اور مختلف پروگراموں میں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا ہے، بہت تو نہیں لیکن پھر بھی متعدد بار۔ خاص طور سے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ماہ جمادی الاولیٰ 1436 ہجری کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے میں بیان کے لیے مجھے بلایا تھا۔ آپ کا اپنا ایک نظام تھا کہ ہر ماہ کے آخری جمعرات یا آخری اتوار، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، آخری جمعرات یا آخری اتوار کو آپ ایک اصلاحی بیان رکھتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک وقت تھا کہ مدرسہ سبیل الفلاح میں میرے ایک شاگرد عزیزم محمد ابراہیم گوہر سبیلی سلمہ وہاں مدرس ہوا کرتے تھے، اور ایک مقبول اچھے مدرس تھے۔ اسی زمانے میں محمد ابراہیم گوہر سبیلی صاحب کے توسط سے حضرت مولانا کی مدرسے میں جانا ہوا، اور وہاں میرا بیان رکھا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کا بیان تھا۔ بیان کے بعد موصوف نے کافی تعریف کی اور اسے سراہا، اور پھر اپنے ساتھ ہی دسترخوان پر کھانا کھلایا، اور پھر جب رخصت کیا تو انتہائی دعائیں دیں، بہت ساری دعائیں دیں، اور کہا جائے کہ زبردستی اصرار کے ساتھ ایک لفاف بھی تھما دیا، جو لفاف کرائے کے نام سے تھا، آمد و رفت کے نام سے تھا کہ آمد و رفت کا خرچہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی، جس کتاب کا نام ہے مجالس خطیب الاسلام، انہوں نے وہ کتاب بھی ہدیے میں دی اور کافی محبتوں کا اظہار کیا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی جو ایک دسترخوان پر ایک مجلس میں بہت دیر تک رہنا ہوا، گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی،
مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا، اور خاص طور سے میری زندگی کے تقریباً 5 سال جامع ازہر مصر میں گزرے، وہاں کے حال احوال انہوں نے معلوم کیے، اور میری تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں، دیگر حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ یقیناً اس ملاقات نے مجھے متاثر کیا اور مولانا سے دلی قربت بڑھی۔ پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن اس ملاقات نے جو اپنا نقش چھوڑا تھا، یقیناً وہ نقش ابھی تک ہے، اور وہ باتیں، وہ محبتیں، وہ شفقتیں میرے ذہن و دماغ میں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائیں، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں آپ کو ٹھکانہ عنایت فرمائیں۔ آپ کی جانے سے ادارے کا، ریاست تلنگانہ کا، تعلیمی و تربیتی میدان کا جو خسارہ اور نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کہا جائے کہ بھرپائی فرما دے، نعم البدل عنایت فرما دے۔ آپ کے پسماندگان کو، متوسلین کو، محبین کو، شاگردوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کے لیے دعائے مغفرت اور رفع درجات کی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دعائیں کرتے رہیں۔ ہم حضرت مولانا مفتی محمد عبدل المغنی مظاہری علیہ رحمہ کے افراد خاندان، اور خاص طور سے ان کے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد عبدل دامت برکاتہم سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان سے، برادران سے، اہل خانہ سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ غم صرف آپ کا غم نہیں ہے، بلکہ یہ غم ہمارا بھی ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ریاست تلنگانہ کا غم ہے، اور ایک بڑا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، اور ان کی جانے سے جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔